جو سیاست سے بات کر لیتے ہیں. جو اب یہ آئی ہے کہ دوہری شہریت ہیں، جو پرائم منسٹر کے معاونین خصوصی ہیں، ان کی جو فہرست ہے وہ بھی کافی طویل ہے. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے یا درگزر کرنی چاہیے؟ اور دوسرا، اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سارے ماشاءاللہ دولت مند ہیں، کروڑ پتی ہیں سارے کے سارے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی بے شک نٹا حبشی یہاں پر کام کرے یا کوئی گورا کام کرے یا کوئی کام کرے، انلیس کہ وہ پاکستان کے آئین کو فالو کرتا ہو اور پاکستان کے آئین پہ عمل کرتا ہو اور پاکستان کے مسائل کو جانتا ہو. یہ 2 سال سے جتنے بھی عمران خان صاحب نے اپنے مشیر یہاں پر رکھے ہیں، جن کو وہ بیگج کے طور پہ باہر سے امپورٹ کر کے لائے ہیں، جو ان کے موسٹلی وہ تھے کہ جو ان کی کمپینز کو وہاں پر لانچ کرتے تھے اور ان کے لیے ایک بہت بڑی فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے، ان ساروں کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی الف بے سے واقف نہیں ہے. ان کو بالکل اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ گزشتہ تقریباً 70 سال سے کس طرح کی صورتحال سے گزرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مستقبل اس دنیا میں آباد کیا، اور اس کے بعد جہاں یہ لوگ جس وقت آتے تھے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتے تھے 15-20 دن کے لیے آتے تھے. اس زمانے میں اپنے سینیٹائزر ساتھ لاتے تھے، اپنے جسے کہتے ہیں پانی جو تھا منرل واٹر ساتھ لایا کرتے تھے، اپنے جنریٹر لگوایا کرتے تھے، اور پاکستان کے سسٹم کو بیٹھ کے گالی والی دے کے چلے جایا کرتے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا، یہاں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یہاں بدل نہیں رہا، یہاں کرپشن ہے، یہاں سارا کچھ ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پاکستان کی کور پرابلمز کا علم ہو یا جس نے پاکستان کے کور پرابلمز کو دیکھا ہو. یہ وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں اور آ کے اسلام آباد میں آباد ہو گئے ہیں، اور اسلام آباد تو وہ جگہ ہے جہاں سے پاکستان جہاں سے پاکستان 10 کلومیٹر دور ہے. اچھا سر، جو آپ نے کہا نا یہ آئے ہیں، سر ان کو تو لایا گیا ہے نا، کسی نے تعینات کیا، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے. تو سوال تو کپتان کا ہوتا ہے نا. دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہو. عمران خان صاحب کو ہم معاف کر دیتے اگر یہ ہوتا کہ یہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے تھے اور عمران خان صاحب کہتے کہ ٹھیک ہے جی یہ لوگ تو جو ہے مجھے تو تحفے میں ملے ہیں. لیکن یہ تو عمران خان نے خود تحفہ دیا ہے اس قوم کو، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے 2 سال کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے. 70 سال کا اس ملک کے بارے میں ایک نظریہ تھا کہ یہ ملک بہت اچھی طرح ترقی کر سکتا تھا اگر یہ ملک جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ کرپشن نہ ہوتی. لیکن ان تحفوں نے پاکستان کے اندر صرف 2 سال میں ثابت کر دیا کہ نہیں، ملک کرپشن کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے، ملک نااہلی اور جاہلیت کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا. ان کی جہالت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 سال کے اندر یعنی 2 سال بہت بڑے. ہاف آف دی ٹینیور آف شیر شاہ سوری. شیر شاہ سوری کا 4 سال کو 8 مہینے کا ٹینیور تھا. عمران خان صاحب آدھا شیر شاہ سوری گزار چکے ہیں، اور اگر شیر شاہ سوری کی میں اچیومنٹس گنانے لگوں تو عمران خان صاحب نے ناخن بھی نہیں اس کا کیا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس 2 سال بہت ہوتے ہیں. مہاتیر محمد کے پہلے 4 سال دیکھے اس نے کیا کیا کچھ کر دیا تھا، اور حالت یہ تھی کہ اس 4 سال کے بعد کوئی اس کو جانے نہیں دیتا تھا خان، اور اس کے پاس لوگ نہیں تھے. اس کو تو وہ ملائیشیا ملا تھا جس ملائیشیا کے اندر 3% چائنیز تھے اور 97% بزنس پہ کنٹرول تھا ان کا. ایلینز ان دا سوسائٹی. ملائنس کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. اتنی بری اکانومی تھی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. صرف 4 سال پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد 27 سال تک وہ نیچے نہیں اتر سکتا. خان صاحب نے نااہلی اور جہالت مسلط کی ہے، اور آپ اندازہ کریں میرے جیسے بندے جو پوری زندگی کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کو کرپشن نے ڈبویا ہے، آج اس بات کے اوپر قائل ہو گئے ہیں کہ کرپٹ آدمی 4-5 کلومیٹر گاڑی چلا لیتا ہے، لیکن جو ناہر ہوتا ہے وہ ڈرائیور یا کھڈ میں پھینکتا ہے یا دیوار سے ٹکرا دیتا ہے. اور یہ صاحب ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. تو اب تقریباً جیسے آپ نے کہا نا کہ آدھا ٹینیور تو ہو گیا. دوسرا شیر شاہ سوری سے مجھے عثمان بزدار یاد آ گئے، کیونکہ کچھ لوگ ان کا تقابل کر رہے تھے شیر شاہ سوری سے. تو اب ان کا بھی قلعہ بڑا مضبوط ہے. عمران خان لاہور میں بھی آئے، پنجاب، اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا واٹرلو ثابت ہوگا. 20ویں دفعہ ان کی افواہیں آئیں کہ جا رہے ہیں بزدار صاحب قائم دائم ہیں، اور پھر آ کر تھپکی دی عمران خان نے اور کہا کہ لگے رہو. ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا، اس کو اسی پنجاب ایپیسوڈ نے ڈبو دیا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ پنجاب میں اگر ایک طاقتور چیف منسٹر ہوگا تو میرے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کھر کو نکالا.
اس کے بعد اس نے حنیف رامے لے کے آیا, پھر حنیف رامے ذرا سا اچھلنے لگا, اس کو نکالا, پھر اس کے بعد اس نے خالد کو لے کے آیا, پھر وہ ذرا سا پاپولر ہونے لگا تو ایک اور صادق حسین قریشی کو لے کے آیا. اس سارے ٹینیور کے اندر آپ اندازہ کریں کہ جس پنجاب میں بھٹو پاپولر تھا اس پنجاب میں بھٹو خالی بن گیا, اور آج پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو چکی ہے. اصل نواز شریف اپنے بھائی کے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکے. نواز شریف بھی وائن صاحب کو کیا, اس کے علاوہ اپنے بھائی کے علاوہ پنجاب نہیں کیا. پرویز الہی بیچارے, اب دیکھیں اب دیکھیں نا صورتحال کیا ہے ابھی بھی, حالانکہ سگا بھائی ہے, اس کے باوجود بھی اگر نون لیگ کے اندر کوئی رفٹ نظر آتی ہے تو وہ بھائی بھائی کی نظر آتی ہے, لیکن وہ بھی ٹیکل کر لیں. وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے, ورنہ پرویز الہی پہ کرتے تھے نہ کسی اور پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قلعہ مضبوط ہونے کی کوئی بات نہیں, پرفارمنس بہت. پنجاب جو ہے یہ, اس میں پی ٹی آئی جو ہے یہ میجورٹی پارٹی نہیں تھی الیکشنز میں. میجورٹی پارٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی. اس کو بعد میں لوگوں نے مل ملا کے اس کو ایک میجورٹی پارٹی بنایا, جو وہ لوگ آزاد جیتے ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جہانگیر ترین کے مرہون منت جو تھے جہاز میں آتے تھے, ہاں وہ تو جہاز. یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو ہیں اس ڈوبتی کشتی میں سوار رہے گا کوئی؟ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے, سیکنڈ لگتا ہے. اور پنجاب کی تو پالیٹکس ہے 1940 سے شروع ہو جائے. سر سکندر حیات نے جب قائد اعظم محمد اللہ سے پیکٹ کیا تھا تو سارے یونٹس ایک رات کے اندر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. تو ان کو پتا تھا ہوا اس طرف کی ہے, ہم تو ہار جائیں گے. تو پنجاب کی پالیٹکس بالکل اور طرح کی ہے. عمران خان صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بصر میں زندگی گزاری ہوئی ہے, وہاں سے نکلے ہیں اپنا زمان پارک سے, دیوار پھلانگی, ساتھ ہی ایچیسن کالج تھا, ایچیسن سے اٹھے, ساتھ ہی جہاز پہ بیٹھے باہر چلے گئے, پھر واپس. اور یہ سب بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پیٹریٹ تھی اس کا بھی پنجاب تھا. پی ایم ایل کیو جو تھی, ایک سائیکل پہ سارے بیٹھ گئے تھے, پھر اس کے بعد پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے, پھر اس کے بعد اب پی ٹی آئی میں بھی اگر آپ میجورٹی دیکھیں تو وہی جو الیکٹیبلز ہیں جن کی سیاست کہا جاتا ہے وہی شامل ہوئے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ ایک چیز ہے اس کی بات کرنا چاہوں گا, وہ ہے بیوروکریسی. چلیں یہ لوگ تو ہیں ہی ہیں, جو بیوروکریسی, جو پرماننٹ حکومت جس کو کہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی. اب عمران خان گئے, بیچارے کمشنر چینج ہو گئے, سیکٹری سروسز ہیں وہ چینج کر دیا, چیف سیکٹریز چینج ہوتے رہتے ہیں, آئی جیز چینج ہوتے رہتے ہیں, تو بیوروکریسی کو بھی سیٹل نہیں ہونے دیا گیا. فیڈرل میں بھی آپ دیکھیں سیکٹریز ریٹائرمنٹ اپلائی کر رہے ہیں, اور بیوروکریسی کے بارے میں جو ریفارمز کی باتیں آ رہی ہیں اس سے مزید گھبراہٹ ہے. تو یہ تو مزید اپنے آپ کے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مار رہے اس طرح کے فیصلے کر کے؟ جس بندے کو انہوں نے بیوروکریسی کی ریفارم پہ لگایا ہے وہ گزشتہ 25 سال سے یہی کام کر رہا ہے. وہ مشرف کے زمانے میں ارشد حسین صاحب سے وہ لگے تھے, اور یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے جس کو پاکستان کی بیوروکریسی میں ایک ناکام ترین آدمی کے طور پہ لیا جاتا ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جیلم لگنے کے بعد اس کو کوئی فیلڈ پوسٹنگ نہیں ملی تھی, کہ یہ بندہ پبلک ڈیلنگ کو نہیں سمجھتا. اس کے بعد یہ بندہ جو تھا یہ وہاں چلا گیا اوپر اور سیکریٹریٹ میں بیٹھا رہا. سیکریٹریٹ سے اس نے وہاں سے کرتے کرتے, جیسے کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, باہر کی پوسٹنگ لے کے وہاں پڑھائی کے بعد ورلڈ بینک میں چلے گئے, ورلڈ بینک سے پھر نامنیٹ ہو کے پاکستان میں گورنر لگ گئے. یہ ان کو ارشد حسین صاحب کو یہ پوچھیں اگر کبھی کہ پنڈ دادن خان کہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوگا, حالانکہ وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جیلم رہے ہوئے ہیں. اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سب سے ویک پوسٹ ہوتی ہے, یہ اس بندے کو دی جاتی ہے جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی پاور نہ ہو, اس کو دی جاتی ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ. یا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا اسسٹنٹ کمشنر. ایڈیشنل تو وہ ہوتا ہے وہ جو ایک گدھا ہوتا ہے نا, جو گاڑی میں بندھا ہوتا ہے, ایک اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا کہتے ہیں جس کو, اس کو ایڈیشنل کہتے ہیں. تو وہ پخ جس کو کہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے جو ریفارمز کی ہیں وہ یہی کرنی تھی, اور ریفارم بھی کچھ نہیں کی انہوں نے کسی طور پہ بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیوروکریسی جو ہے ہمیشہ اس شخص کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوتی ہے کہ جس شخص کے آرڈر ایک تو یہ ہے کہ مستحکم ہو, جس شخص کو پتہ ہو معاملات کا, یا پھر وہ ان کو کہے کہ بھئی مجھے گائیڈ کرو. عمران خان صاحب جو ہیں ان دونوں میں نہیں ہیں. عمران خان صاحب بنیادی طور پر, میں جہاں تک ان کی نفسیات کو سمجھتا ہوں اس کے بعد پرائم منسٹر بننے کے بعد, عمران خان صاحب ابھی تک ایک ایج ہوتی ہے آپ کی لائف کی 35-40 ایئرس سے اوپر کی ایج میں نہیں گئے ابھی تک. آپ اندازہ کریں کہ وہ جب تقریر کرتے ہیں کسی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے, جب عالمی رہنماؤں کو خطاب کرتے ہیں تو وہ ٹریک سوٹ پہنے ہوتے ہیں. یہ لباس آپ کی شخصیت کو ڈٹرمن کرتا ہے. آپ کو کنیٹ کالج کے اندر جا کے کوئی کرکٹ میچ کا افتتاح کرنے تو نہیں جا رہے آپ, یو آر ایڈریسنگ ٹو پیپل. آپ کا ٹریک سوٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کرتا ہو, لیکن انٹرنیشنلی وہ آپ کو فوراً اسیس کرنا شروع. ہٹلر کے لباس سے اس کو لوگ اسیس کرتے تھے.
جس لیڈروں کے لباس سے پہناوے سے آپ اس کے چال پھرنے سے ڈریس کرتے تھے, آپ بھاگتے ہوئے اسمبلی کے اندر آ رہے ہیں, آپ نے کوئی دور سے رن نہیں ہے کہ آپ نے گیند ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, وہ فاسٹ بالر ہیں, ساری فٹنس بھی ہے, لیکن سر اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں نا تو, اور یہ صاحب کوئی بھی بات اگر ڈیلیوری ہوتی ہے اگر تب بھی اچھا تھا, تب بھی وہی تھا. اچھا اب یہاں پہ صرف ہم ایک بندے کو یعنی عثمان بزدار بیچارے کو ہم کیوں اتنا وہ کرتے ہیں, باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو سٹیک ان کا کیا ہے جی, تو باقی جو لوگ ہیں جو اب یہ معاون خصوصی جو بنائے ہوئے ہیں, پوری فوج ہے 15 کے قریب ہے, ان کی کیا ضرورت تھی؟ کیا الیکٹڈ لوگوں میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ ان کو لے کر آئیں؟ دوسرا اب جماعت کے اندر سے آوازیں ہو رہی ہیں, فواد چودھری نے خود کہا کہ جی 6 مہینے ہیں, ان کی اپوزیشن کا اپوزیشن تو نہیں اپنی ہی کر رہے ہیں. پھر جو سرور صاحب ہیں انہوں نے جو ایویشن پہ جو بیان دیا, ابھی تک پاکستان انٹرنیشنلی اس کا نتائج بھگت رہا ہے, تو یہ کیسے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ انجام گلستان کیا ہوگا, وہ والی بات آ رہی ہے. آپ دیکھیں سرور صاحب جو ہیں, نائلی کا عالم دیکھیں نا آپ, کہ سرور صاحب کے نیچے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جسے سول ایویشن اتھارٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. سول ایویشن اتھارٹی جو ہے CAA جو ہے ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے, اس کے اندر ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ اس کا ہیڈ بھی ہے, اس کو ہیڈ کے اوپر سپر ڈائریکٹر جنرل کرتے ہیں, اس کو سپرویژن کرنے کے لیے جو سیکرٹری لگا ہوتا ہے وہ بھی خود ہی ہے, اور پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین وہ بھی خود ہے. یعنی یہ تینوں عہدے اس نے رکھے ہوئے. اور اب مزدار بات دیکھیں, اب جو انکوائری ہو رہی ہے اس کا بھی سربراہ وہی ہے. سبحان اللہ. اس طرح کی بیوقوفی جو ہے یہ تو عمران خان کی حکومت میں ہوئی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. سر مجھے تو نسیم حجازی کا سفید جزیرہ یاد آتا ہے جب یہ اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ کیا یعنی ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ اچھا سر یہ تو گورننس کا ایک ایشو آ گیا. دیکھیں ایسے لوگ زیادہ رکا نہیں کرتے, میں ایک بات بتاؤں کہ اگلا سال جو ہے نا, یہ بات ٹھیک ہے عمران خان نے کہ 6 مہینے کو اس کو بتا دیا گیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد پرندے اڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ لیکن سولوشن کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, الیکشن نہیں جیتنا. نہیں پھر سولوشن کیا ہے کہ 6 مہینے اب نیا الیکشن کا دنیا میں جمہوریت میں کیا سولوشن ہوتا ہے؟ جمہوریت میں ایک سولوشن ہوتا ہے کہ ڈیلیور نہیں ہو رہا, نیا الیکشن کروا دیں. اور نیا الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ ہاتھ اٹھا لیں, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سوائے KPK پہ کہیں نہیں رہتی. لیکن دیکھیں پھر آگے کا بھی بلوچستان میں تو ہے نہیں, جو ہے ہی نہیں بالکل. KP اور پنجاب میں ہی, اور پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. دیکھیں میرے پاس یہ دیکھیں میں بتاؤں سب سے زیادہ سٹیبلٹی جو خراب ہوئی تھی وہ کس وقت تھی؟ راجیو کے بعد. آپ کو پتہ ہے دیو گوڑا بن گیا, پتہ نہیں کیا کیا, ہر 6-7 مہینے کے بعد یہ واجپئی کی کنسنسس کو کسی نے گھبرایا. یہ ابھی برطانیہ میں کتنے پرائم منسٹر تبدیل ہو چکے ہوئے گزشتہ 2 سال کے اندر؟ کوئی شور مچا نہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر کے ساتھ ہی جمہوریت چلتی ہے, اور حالت پتہ کیا ہے کہ ملک جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو جیسا وزیر اعظم جاتا ہے نا, تو محمد خان جنیجا جیسا بندہ جو شام کو کھاد کی فیکٹری میں بیٹھا ہوتا تھا, اس کو اچانک فون آیا تھا کہ آئیے وزیر اعظم بن جائے, وہ چلا گیا تھا. اور وزیر اعظم کا چلا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ جنیجا صاحب کا بہت بہترین پرائم منسٹر میں ان کا شمار ہوتا ہے, لیکن میں نے کام کیا, میں آج بھی سمجھتا ہوں سب سے بہتر دور وہی تھا. اچھا اب یہ بھی دیکھ لینا, اور آپ نے کہا جس طرح وہ آئے. اچھا اور یہ صاحب یہ تو ہوگی سیاست کی بات, بھی ہے لیکن چلا گئے جی. اچھا اب میں ایک اور ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے عام لوگوں کا. دیکھیں اسلام سے محبت ہے, پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں نا اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں. اب یہ جو مائنورٹیز کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں نا سفید وہ جو تھا کہ جہاں پہ ڈنڈا ہوتا ہے وہاں پہ وہ سفید رنگ ہے, یہ بھی پورا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو مندر والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں بھی جو ہمارا سٹانس اور جس طرح کی وہ تصاویر آئی ہیں کہ اٹھا کر ہم پھینک رہے ہیں اینٹیں. پھر ابھی مردان میں جو ہوا, مردان میں لوکل کلیرک نے کہا کہ ایک بدھا کا ایک سٹیچو نکلا کہ جی نکاح ختم ہو جائے گا جب تک یہ نہ ہو, اس کی جو آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو آپ کسی کے مذہبی جذبات تو مجروح کر رہے ہیں. اس طرح کی جو انتہا پسندی ہے جو معاشرے میں آ گئی ہے, اس سارے ایشو پہ کیا کریں ہم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلام نافذ ہو صحیح والا تو بیت المال سے مسجد بھی تعمیر نہیں ہو سکتی. میں فتویٰ دے رہا ہوں, اب کسی بھی مولوی کو بلائیں, مندر تو بات کی بات ہے. مسجد نبی پہ نہ ابو بکر صدیق نے ایک پیسہ لگایا, نہ عمر فاروق نے لگایا, نہ عثمان غنی نے لگایا, نہ علی مرتضیٰ نے لگایا. پبلک کنٹریبیوشن سے بنتی ہیں عبادت گاہیں. اگر آپ واقعی اسلام کو فالو کرتے ہیں, مندر تو بڑی بات کی بات ہے, مسجد نہیں بن سکتی. عوام کا پیسے کے اوپر عوام کے پیسہ عوام پہ اللہ کہتا ہے خرچ کرو, ان کا ٹیکس ہے ان کو دو. باقی تو ایشوز بات کی باتیں ہیں.
اسلام کی تاریخ میں یہ طے ہے کہ مسجد وقف سے بنتی ہے. جو مذہب اپنی عبادت گاہ پہ خرچ کرنے کی اجازت نہ دے وہ مذہب کسی دوسرے کی اجازت کا مذہب آپ کا مسئلہ ہے. آپ بلڈنگز خریدیں سب کچھ. آپ مجھے یہ بتائیے, کوئی ایک بتائیے مجھے ملک سب کی جگہ کلیئر ہے, کیا انگلینڈ میں کوئی ایک مسجد برطانیہ کی حکومت نے بنائی ہے؟ ایک سر یو ای والوں نے مندر بنایا جو مودی گیا تھا, جو افتتاح ہوا تھا, جو یو ای والے یو ای کو چھوڑیں, یو ای کو چھوڑیں, یو ای والے بہت کچھ کیا ہوا ہے. یو ای نے بہت, یو ای کے لوگ مسالے دیتے ہیں, یو ای میں بڑا امن ہے. مجھے ایک بندے نے کہا یو ای میں, میں نے کہا مجھے 90% لوگ دے دو جن کو کان سے پکڑ کے میں جہاز پہ بٹھاؤں ڈپورٹ کر دوں, میں بھی امن لے آتا ہوں. یو ای کا کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ؟ بادشاہت ہے. اچھا لیکن جو مردان والا انسیڈنٹ ہوا گرا دیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ سب جو مردان والا انسیڈنٹ اس پہ بھی میں کامنٹ چاہوں گا. چھوٹے انسیڈنٹس کو تبصرے میں نہیں لایا کرتے. جس وقت بابری مسجد ہوئی تھی پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی, اور جس وقت گولڈن ٹیمپل ہوا تھا تو اندرا گاندھی کو قتل کر دیا تھا لوگوں نے. یہ کون سی بات ہے یار؟ اس کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے 22 کروڑ لوگوں کو تو دلیل نہیں کرے نا. ٹھیک. اچھا سر, جو اب ترکی میں بھی جو آیا صوفیہ والا ہوا ہے اس پہ بھی بڑی تنقید آ رہی ہے. اس پہ بھی اردوغان تو بڑا وہ اسٹیڈ فاسٹ ہے, اس نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں. نہیں اردوغان دیکھ کون, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا رومن کیتھولک نے اس پہ اعتراض کیا؟ کیا آرتھوڈاکس چرچ نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا. 500 گرجا گھر بند ہوئے تھے لندن شہر میں, مسلمانوں نے 423 خرید کے مسجدیں بنائی ہیں. اس لیے کہ کرسچین فیتھ میں الاؤڈ ہے کہ آپ بیچ کے مسجد بنا سکتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کرتا وہاں پر. کسی چرچ نے بولا اگر سلطان محمود جو ہے وہ خرید کے مسجد بنا دیتا ہے تو اس کا 500 لندن کی واپس کراؤ نا پہلے تو. کہو یہ غلط ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم ایشو کو 4 سیکولر کو تکلیف ہوتی ہے صرف لبرل کو کہ میوزیم سے وہ بن گیا. جناب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو آپ چلے جائیں پیرس کے اندر چرچ خریدتے ہیں مسجد بناتے ہیں. آپ چلے جائیں اس کے اندر انگلینڈ کے اندر, اچھا پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ کی مسجد. میں نے کہا ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے تم مسجد نہیں بیچ سکتے, ان کا دین کہتا ہے تم چرچ بیچ سکتے ہو. چرچ آف انگلینڈ نے فیصلہ دیا ہے. میرے باپ نے کہا تم میرا مکان نہیں بیچ سکتے, ان کا باپ کہتا ہے تم مکان بیچ کے بیچا شراب خانہ بنا لو. دونوں کے اپنے اپنے لا ہے. تو اس میں جھگڑے کی کیا بات بنتی ہے مجھے یہ بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو ہم کہہ دیں گے جی سارے کے سارے انگلینڈ کی جتنی مسجدیں بنی ہیں چرچ گرا کے وہ غلط بنی ہے. چرچ آف انگلینڈ کے سینکشن اور پیمنٹ عام آدمی کو نہیں ہوئی. چیک جو ہے وہ کاٹا. میں ایک مسجد میں گیا تھا, وہاں پر ایڈنبرا میں فنڈ ریزنگ ہوتی, چرچ خریدا تھا مسلمانوں نے اور اس کی جگہ, اور پیمنٹ چیک پہ ہوئی تھی چرچ آف انگلینڈ جو کہ بہت بڑا چرچ ہے, اینگلیکن چرچ اس کو کہتے ہیں. اس نے خریدی تھی, بیچا تھا اپنا چرچ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پادری کمیونٹی, پوری کرسچینٹی کمیونٹی کہتی ہے کہ تم خرید کے قیمت دے کے مسجد بنا سکتے ہو. چلے اور یہ صاحب جی فائنلی تھوڑا سا کنکلوژن میں کروں گا کہ ٹھیک ہے سارے ایشوز تو ہو گئے, آپ کو کوئی 6 months سال ڈاؤن دا روڈ کوئی بہتری نظر آ رہی ہے کہیں سے؟ پتہ نہیں مجھے کوئی نہیں, میں تو نجومی نہیں ہوں لیکن میں نفسیات دان ضرور ہوں. ساری زندگی لوگوں کی, جیسے میں نے بچپن تو نہیں کہتا ہوں, میری جو ایجوکیشن ہے اور میں نے فاؤنٹین ہاؤس میں کو 3-4 سال کام بھی کیا ہے. میں نفسیاتی اسیسمنٹ اگر کروں نا تو ایک بات آپ کو بتاؤں, جب تک عمران خان صاحب اپنے آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے اس ملک میں بہتری نہیں آ سکتی.